خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے پرزور اصرار کے اوپر الحمدللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ سالم چینل میں خوش آمدید۔ جن لوگوں نے آج ہی سالم چینل کو جوائن کیا ہے ان کو ہم بتاتے چلیں کہ یہاں پر آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے تجوید کے سارے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک ایک حرف کے مخارج کو جہاں پر بھی ڈیفیکلٹی ہوگی وہاں پہ ڈسکس کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ اور جن لوگوں کو بالکل تجوید سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تلاوت کرنی نہیں آتی، وہ لوگ بھی الحمدللہ خوش ہو جائیں کہ ہم جس طریقے سے پڑھیں گے اس طرح سے آپ کو بھی انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اور آج سے ریگولر ہو کر آپ روزانہ، کیونکہ آپ نے صرف 1 یا 2 آیات ڈیلی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایک حرف کو ہم نے ڈسکس کرتے ہوئے چلنا ہے۔ جن لوگوں کو تعوذ اور تسمیہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو ان کے لیے ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے جس میں تعوذ اور تسمیہ کو بہت تفصیل کے ساتھ سکھایا گیا ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 2 آیات پڑھیں گے صرف۔ پہلی آیت صرف 3 حروف پر مشتمل ہے، اس لیے ہم ساتھ دوسری آیت بھی ملائیں گے، اور جہاں پر آیات بہت زیادہ لمبی ہوں گی تو ہم اس کو پارٹس میں بھی ڈیوائیڈ کریں گے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بالکل بگنرز ہیں، جن کو بالکل تجوید نہیں آتی، ان کو بھی تجوید آ جائے۔ اور یہ کورس بیسیکلی بہت بیسک لیول پر ہے، اور بہت بیسک لیول پر ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جن کو ہم الگ الگ حروف، یعنی کہ الگ الگ حروف کو قطع کر کے کاٹ کے ہم پڑھتے ہیں۔ ان کو ایک ہی لفظ کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ الف لام میم، الف لام میم کیسے پڑھا جائے گا؟ الف کے اوپر آپ کو کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم اس کو اسی طرح سے بول کر پڑھیں گے الف لام۔ تو یہ جو کھینچنے میں اصل میں جو آواز ہے، جو ہم جس کو مد کرنا کہہ رہے ہیں، وہ ہے لام۔ لام کس طرح لکھتے ہیں؟ لام الف میم، تو یہاں پر بھی مد اصلی ہے، اور میم یہاں پر بھی حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے نا میم لکھتے وقت، تو الف لام میم۔ بہت سارے لوگ الف لام میم میں لام کی مد تو پوری کر لیتے ہیں لیکن میم شارٹ رکھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، میم یہ شارٹ ہو جاتا ہے، مختصر نہیں کرنا، مقدار پوری کرنی ہے۔ الف لام میم، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 ذال نرمی سے ادا ہوگا، کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار پوری کرنی ہے۔ ذا، یہ یاد رکھیں کہ ذال کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے رو کے بعد ز ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ادا کرنا، نرمی سے۔ ذال ذال
ذا لی، ایک حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. کل، ذالکل، کاف باریک ہوگا، پر نہیں کرنا. کی، تا بھی باریک ہوگا اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار پوری ہوگی. ذالکل کتاب، پیش کو اکثر لوگ بو پڑھتے ہیں. ذالکل کتاب، بو نہیں پڑھنا، یہ مجہول طریقہ ہے. بو زیادہ بھی نہیں کھینچنا، ایک حرکت ہے، آدھی الف کے برابر پڑھیں گے، با پیش بو. ذالکل کتاب، لا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا روئی، رو پر ہوگا، رو کے اوپر زبر آ گئی ہے. آگے یا ساکن سے پہلے زبر، تو یہاں پہ یہ حرف لین ہے، رے نہیں پڑھنا، ریبا، روئی. ب، لا رویب، ذالکل کتاب لا رویب. فا زیر یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی ہی، ہا زیر ہی. جب بھی آپ کو 3 ڈاٹس کا یہ نشان نظر آئے گا تو یہ 2 جگہوں پر ہوگا ایک ہی آیت کے اندر، تو وہاں پر اختیار ہوتا ہے، ایک جگہ پر آپ وقف کر سکتے ہیں، دوسری جگہ کو روانی سے پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر لا رویب پورا ہم نے پڑھا، فی یہاں پر ہم نے وقف کر لیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ. ہاں کو اقصی حلق سے ادا کرتے ہیں، یعنی حلق کے جو سینے کی جانب والا حصہ ہے گہرائی کے ساتھ. ہاں سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے. ہاں فی ہی نہیں پڑھنا، فی، ٹھیک ہے. ہاں ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، تو آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے. فی نہیں پڑھنا، فی، ٹھیک ہے. ذالکل کتاب لا ریب فیہ. اگین ہاں آ گیا ہمارے پاس، پیش ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. ہو نہیں پڑھنا، ہو آخر میں جھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہو بھی نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں پیش ہو. آگے ہے دال کے اوپر 2 زبر اور اس سے آگے ہے لام کے اوپر تشدید. تو یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں ہمارے نورانی قاعدہ کے اندر، ہم نے جو ابھی ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے الحمدللہ کورس، اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ 2 زبر تنوین کے بعد لام یا رو آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا. ادغام مطلب جوڑنا ہے، ملانا ہے، لیکن نون ساکن یا تنوین کی جو اینڈ والی نون کی آواز ہے وہ نہیں آنی چاہیے. ہدن اس طرح نہیں پڑھنا، ہدن للمتقین ایسے نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ ہدل لل، ہدل لل. آگے لام ساکن ہے، اس پہ اکثر لوگ قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ مطلب ہلا دیتے ہیں. لل ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے. لل، ٹھیک ہے. ہدل لل. نیکسٹ ہے مت، تاکہ اوپر تشدید آ گئی تو تشدید پہلے حرکت سے جڑتی ہوتی ہے. مت، ٹھیک ہے. مت، ہدل للمتقین. قاف، قاف پر ہوگا، نرم تالو سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. نرم تالو کون سا ہوتا ہے؟ لہات. لہات کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے تالو کے ساتھ اوپر نرم والی سائڈ پر ایک گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ والی سائڈ لہات کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو قاف کو ہم لہات سے ادا کریں گے نرم تالو سے. اور یا ساکن حرف مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قی، نہ، نون زبر نہ. لیکن یہاں پر آیت مکمل ہونے کی صورت میں ہم وقف کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جیسے نیکسٹ آیت پڑھیں گے آیت نمبر 3، تو یہاں سے ہم ملاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو نلذین بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم صرف ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم وقف کریں گے اور نون کے اوپر جو زبر ہے وہ ساکن ہو جائے گی، جزم میں بدل جائے گی. متقین. اب یہاں پر میں نے اس ساؤنڈ کو قین کو زیادہ کیوں کھینچا؟ یہاں پر ہو رہی ہے مد عارض وقفی. یہ کون سی مد ہے؟ نظر تو نہیں آ رہی. یہ عارضی طور پر ہوتی ہے جب بھی وقف کی صورت میں آخری جو ہمارا حرف ہے، الفابیٹ ہے، وہ جب ساکن ہو جائے گا تو اس سے پیچھے ہم دیکھیں گے حرف مدہ تو نہیں ہے.
اگر حرف مدہ ہے تو ہم اس مد کو جو ایک الف کے برابر کھینچنی تھی قی 3 الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہ بھی ساکن ہوگی اور یہ حرف مدہ ہے ہمارے پاس. قین، نون ساکن کی آواز کلیئر ہونی چاہیے آخر میں. قین ہدی للمتقین. روان کر لیتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں نے لیسن سنانا ہے انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اندر، تو آپ نے ان دونوں آیات کو اسی طرح روانی کے ساتھ سنانا ہے. میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہماری آج 2 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں، جس میں ہم نے تمام حروف کی ادائیگی ان کی صفات کے ساتھ سیکھی ہے. کون سے حرف کو پر پڑھنا ہے، را اور قاف، ان دونوں کو پر ادا کرنا ہے، یعنی کہ زبان کو جڑ کی طرف سے اوپر حلق کی طرف اٹھائیں گے، تالو کی طرف، تو یہ حروف پر ہو جائیں گے. ہونٹوں کو بالکل گول نہیں کرنا، زبان کو جڑ کی طرف سے اوپر اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. غوئی، متقین. ٹھیک ہے، بہت اچھے سے ایٹ لیسٹ 10 to 15 ٹائمز پریکٹس کر کے آپ لوگوں نے لیسن سنانا ہے انشاءاللہ. ایک ایک حرف کا حق ادا کرتے ہوئے ترتیل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، لیکن روانی کے ساتھ پڑھنا ہے. پہلے جب آپ پریکٹس کریں گے تو بہت اچھے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.